اللہ تعالیٰ جب ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے تو پھر ہم سے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہماری طاقت کو پہچانتا ہے تو پھر ہم سے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے جبکہ پتہ ہے کہ ہم مشکل سے نکل نہیں پائیں گے؟ ہے نا یہ سوال، کیونکہ آپ کے بھی ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہمارے بھی ذہن میں اٹھتے ہیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے بے حد ہی خاص پروگرام اے ایمان والوں میں۔ آج انہی سوالوں کے جواب چاہتے ہیں ہم قرآن مجید سے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ امتحان کیوں لیتا ہے اور اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ یہ جہاں تک جانتے ہیں، جتنی نالج ہے ہم لوگ کی، وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور مطلب کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس کے اندر کیا نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان سب کے باوجود بھی آئے دن بڑا امتحان، پھر اس سے بڑا امتحان، پھر اس سے بڑا امتحان دیکھتے ہیں ہم لوگ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کوئی آیت ہے آپ کے پاس اس حوالے سے جہاں پر اے ایمان والوں کہہ کے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہارا امتحان ضرور لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ دیکھے کہ اس سے لوگوں کے غائبانہ میں بھی کون کون ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ کے شان نزول کو پہلے ہم جلدی سے ناظرین کی خدمت میں بیان کر دیں تو بات آسان ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ ناظرین جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مدینہ منورہ سے عمرے کے مقصد سے نکلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے جو شکار وغیرہ ہوتے تھے وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں ہوتے تھے، اور شکار پا جانا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کیونکہ شکار کی تلاش میں کہاں کہاں جانے ہوتے تھے۔ لیکن اس بار جب یہ قافلہ نکلا ہے مدینے سے تو شکار اتنے نزدیک تھے کہ یہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے۔ حتیٰ شکار کے لیے تیر چلانا ہوتا ہے، لیکن ان کو تیر چلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اپنے نیزوں سے بھی شکار کر سکتے تھے۔ حتیٰ بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے قریب وہ شکار گھوما کرتے تھے، ان کے خیموں کے قریب گھوما کرتے تھے۔ یہیں پر ان کے لیے حکم آیا کہ تم شکار کے قریب نہیں جاؤ، یعنی گویا ایک طرح کی آزمائش ہے، ایک طرح کے امتحان ہے جو شان نزول سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، میں ایک چیز بات میں عرض کر دوں، پھر اس کے بعد آپ نے وہ سوال جو ابتدا میں بیان کیا اس کا جواب دوں، کہ اتنا طے ہے کہ امتحان ہونا ہے، ایک سنت حتمی ہے، پروردگار عالم کیا ہے امتحان، یہ طے شدہ بات ہے۔ حتیٰ قرآن کریم کئی مقامات پر، سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارا امتحان ہونا ہے، موت و حیات کی خلقت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسرے مقام پر قرآن سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے، فقط یہ اتنا کہہ دیں کہ ہمارا رب خدا ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے یہی کافی ہے، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بس اگر ان دو آیتوں کو آپ دیکھیے، امتحان طے شدہ بات ہے، اور پھر امتحانات کے ٹاپک بھی الگ الگ ہیں۔ امتحان سے کسی کو رائے فرار نہیں ہے، چاہے وہ کمزور ہو چاہے مضبوط ہو۔ مالدار کا امتحان ہے، فقیر کا امتحان ہے، صحت مند کا امتحان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ صحت مند کو کبھی نہیں کہتے کہ اس کا امتحان ہے، صحت مند کا امتحان ہے، مریض کا امتحان ہے، خوشحال انسان کا امتحان ہے، مغموم انسان کا امتحان ہے۔ امتحان انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ہے،
لیکن یہ سوال جو آپ نے ابتدا میں بیان کیا واقعی ذہن میں بہت اچھا سوال ہے کہ امتحان ہوتا ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کس لائق ہیں، ہمارا اسٹیٹس، ہم یعنی کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جب پروردگار عالم جانتا ہے تو امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے. تو ہمارا کیوں امتحان ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امتحان در حقیقت جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے خود کو جاننے کے لیے نہیں امتحان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ان کا نمبر کتنا آئے گا اور ان کی پوزیشن کیا ہے، بلکہ امتحان جو پروردگار عالم لیتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم ہمارا رب ہے. میں بار بار اس جملے کو عرض کروں گا کہ رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں، رب کا مطلب تربیت دینا، روزانہ مجھے ترقی کرانا. امتحان وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر ایک خاص لیاقت پیدا کرتی ہے تاکہ یہ انسان بندگی کے ہر مرحلے کو برابر سے طے کرتا رہے. نہیں ایسا لگتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہم ہی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں اللہ کے نشانے پہ. ٹارگیٹ نہیں، یہ پرورش ہے. اگر اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مومن کا امتحان ہوگا، یہ پرورش ہے. پرورش اور ٹارگیٹ میں فرق ہوتا ہے. پرورش جو ہوتی ہے یعنی آپ کو بڑھایا جاتا ہے. جب آپ کی پرورش ہو رہی ہو نا، پرورش کے دوران بڑی سختیوں سے جب آپ گزریں گے تو آپ آگے کے مرحلے پہ پہنچیں گے. تو امتحان الہی در حقیقت ایک مومن کی کیا ہے؟ پرورش. یہ ایک جملے کو اگر مومنین یاد رکھیں، میری پرورش کا دور ہے، اور خود میرے باطن کو میرے لیے سامنے لانا. کبھی کبھار میں خود کو ہی نہیں پہچانتا، مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں بہت مومن ہوں. پھر اس کے بعد پتہ چلا ایک امتحان کا مرحلہ آیا، وہاں مجھ پر میرے ایمان کا پورا حساب کتاب سامنے. خدا کو نہیں جاننا ہے، مجھے خود اپنے ایمان کے بارے میں اگر تحقیق کرنا. پتہ چلا عام دنوں میں تو میں بہت بڑا نمازی ہوں، لیکن ایک مرحلہ آیا سختیوں کا، وہاں پتہ چل گیا کہ میرے ایمان کی حد کیا تھی. بس امتحان یعنی پرورش، امتحان یعنی آپ کے باطن کو واضح کرنا. امتحان یعنی چونکہ نیتوں پر جہنم و جنت نہیں بٹتا. جہنم و جنت ہمارے عمل کی بنیاد پہ ہوں گے. اب جب عمل کی بنیاد پہ ہوں گے تو امتحان لینا ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ اگر نیت پہ جنت جہنم نہیں ملتی تو یہ بولتے ہیں نا کہ اگر نیت قبول تو سب قبول. مطلب وہ نیت جب اعمال کے ساتھ ہو، وہ نیت بدون عمل نہیں. میں دن بھر بیٹھ کے خالی یوں نیت کروں کہ نیت خالص ہونی چاہیے، بس نیت خالص ہو، نیت کے ہمراہ عمل ہو تو جو کر رہے ہیں. حتیٰ اگر کوئی برائی کی نیت کرتا ہے اور اس برائی کو انجام نہیں دیتا، اللہ اس کو گناہ نہیں دیتا. ہاں یہ اللہ نے چھوٹ دیا ہے نیکیوں کی نسبت کہ اگر نیکی کی نیت سچے دل سے کرتے ہو نہیں بھی انجام دے پاتے تو ہم اس کا ثواب دیتے. یہ تو اس کا فضل و کرم ہے. فضل و کرم. بالکل بالکل. چلیے آغا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے اس حوالے سے بات کر لیا کہ امتحان اللہ تعالیٰ کیوں لیتا ہے. اور بہت اچھا جملہ ہے میرے خیال سے، میرے دل میں بیٹھ گیا اور ناظرین کے بھی دل میں بیٹھ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہوتا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم بہتر بن سکے دن بدن. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آپ تمام سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے وہ کون سی آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے ایمان والوں کے حوالے سے ہی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، صرف ان آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر یہ ملتا ہے یا ایھا الذین آمنو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.